بتائیں کہ جو لائف سٹائل چینجز ہیں نوجوان نسل میں ان کے اندر ہم کس طریقے سے اس روٹین کو جو ہے نا وہ ریکمنڈ کر سکتے ہیں، کیسے چینج، کیونکہ وہ تو رات کو سوتے ہی نہیں ہیں، چاہے جتنی جلدی کوشش کر لیں ان کو نیند نہیں آتی، چینج کیسے ہوگی؟ چینج کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن چینج ہم کس طرح کرنا چاہتے ہیں اصل میں وہ ایشو ہوتا ہے. اور اس وقت جو ہم نے لائف سٹائل جن چیزوں کو نام دیا ہوا ہے اصل میں وہ ایکچوئل لائف سٹائل نہیں ہے. ہم نے ماڈرنائزیشن کی طرف بہت زیادہ رجحان کر لیا ہے، خاص طور پہ ہماری ینگ جنریشن ہے. بلکہ ویزا میں آئی ایم سوری، میں صرف ینگ جنریشن کو بلیم نہیں کر سکتی ہوں. میں اس ٹائم دیکھتی ہوں کہ ماں باپ بھی، ہمارے بڑے بھی جو ہماری عمر کے ہیں یا ہم سے تھوڑے بڑی عمر کے ہیں، وہ لوگ بھی اپنا لائف سٹائل بدل چکے ہیں. اب لائف سٹائل جو ہے وہ ایک لائف سٹائل کا ورڈ ہے صرف، بٹ ایکچولی اٹس اے ہول لائف. یہ سٹائل نہیں ہے جیسے آج میں نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو آج میں نے شارٹ شرٹ پہنی ہے کہ لانگ پہنی ہے، اٹس اے سٹائل. سو لائف سٹائل از اے لائف ایکچولی. اور جب آپ لائف کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی عادات کیسی ہیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، آپ کا کھانا پینا کیسا ہے، آپ کے سونے جاگنے کی روٹینز کیسی ہیں، آپ کی لائف میں چوائسیز کیا ہیں، آپ کے ڈیسیژنس کیا ہیں. وہ تمام چیزیں آپ کی لائف ڈٹرمن کرتی ہیں. آپ کے ریلیشن شپس کیا ہیں، ان کے لیے آپ کی کیا پرائرٹیز ہیں. تو آپ ان سب چیزوں کا جو ایک مجموعہ ہے نا وہ بیسیکلی آپ کا لائف سٹائل ہے. اب انفارچونیٹلی اس وقت ہم نے لائف سٹائل بنا لیا ہوا ہے کہ ہم کتنے مہنگے برانڈ کا کپڑا پہنتے ہیں، ہم کس ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں. آپ بچوں کو دیکھ لیجئے تو وہ ابھی آپ ایپل کا ذکر کر رہی تھیں، تو آپ کے پاس موبائل فون کون سی کمپنی کا ہے، آپ کس رشتہ دار سے ملتے ہیں، بڑی گاڑی والے سے ملتے ہیں یا چھوٹی گاڑی والے سے ملتے ہیں. ایون کہ اسکولنگ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس میں بھی ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا بچہ فٹ کہاں ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا فینسی اسکول ہے جو بظاہر جس کا اسٹیٹس بہت اچھا ہے، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم اس اسکول کا نام لیں گے تو لگے گا کہ ہم نے اپنے بچے کو بہت اچھے اسکول میں داخل کروایا. بچوں کو بھی اندر آ گیا ہے نا کہ میں نے مہنگی گاڑی سے چلنا ہے، اس گاڑی پہ جانا ہے، اس گاڑی میں جانا ہے، مجھے آپ نے بائک پہ نہیں بھیجنا بھائی کے ہاتھ. ہاں بالکل، میں بائک پہ نہیں جاؤں گا. یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ میں بڑی گاڑی پہ، جو بڑی والی گاڑی گھر کھڑی ہے نا اس کو نکالے میں اس کے اوپر جاؤں گا. سو یہ سب چیزیں جو ہیں انہوں نے اتنا کمپلیکیٹ کر دیا ہے لائف کو کہ آپ کو اس وقت جو اسٹریس، انگزائٹی، گھروں میں لڑائی جھگڑے، ڈسسیٹسفیکشن، اپنی زندگی سے غیر مطمئن ہونا، بہت سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ پرسکون نہیں ہیں. وہ ساری یہ لائف سٹائل آپ کی جو ہے نا چوائسیز ہیں بیسیکلی، جس کی وجہ سے آپ یہ سب کچھ سفر کر رہے ہیں. میرے پاس پچھلے دنوں ایک خاتون آئیں اور وہ بڑی سکسیزفل خاتون ہے، یعنی وہ اپنے جس بھی شعبے میں ہیں وہ بڑی کامیاب ہیں، 19 گریڈ کے آفیسر ہیں، اور ماشاءاللہ بچے ہیں، اچھا سب چل رہا ہے، کماتی ہیں. کہتی ہیں کہ جی میں ایک صبح اٹھی ہوں تو مجھے لگا کہ میرا دل جو ہے نا وہ شاید مجھے کوئی ہارٹ اٹیک آ گیا ہے، اور مجھے پسینے ٹھنڈے چھوٹنے لگ گئے اور میرا سانس پھولنا شروع ہو گیا، اور میں آفس ہی نہیں جا سکی. اور میں نے فون کیا کہ میں تو آج چھٹی کر رہی ہوں. اور اس کے بعد میں شام کو ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں اور میں نے سارے اپنے ہارٹ کے ٹیسٹ کروائے ہیں، میں نے بلڈ ٹیسٹ کروائے ہیں، لیکن مجھے کوئی اس میں سے کوئی بیماری نظر نہیں آئی، کوئی مسئلہ بظاہر نظر نہیں آیا. اور پھر مجھے ڈاکٹر نے سارے چیک اپ کرنے کے بعد کہا کہ آپ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں اور آپ انہیں دکھائیں کہ مسئلہ کچھ اور ہے. اب جب میرے پاس کوئی آتا ہے تو میں سب سے پہلے اس سے یہ سوال پوچھتی ہوں کہ آپ مجھے پلیز یہ بتائیے کہ آپ کی 24 آورس کی روٹین کیا ہے. ایٹ واٹ ٹائم یو گیٹ اپ، پھر آپ کیا کرتے ہیں اٹھنے کے بعد، کتنی دیر، اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ کتنی دیر آفس میں جاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کب سوتے ہیں، اسکرین ٹائم کتنا دیکھتے ہیں. اب وہ خاتون یا ان جیسی اور بہت خواتین یا ایون مرد حضرات بھی جو بظاہر بہت ایکٹیو ہیں، سوشلی ایکٹیو ہیں، کنیکٹڈ ہیں، اچھی جاب کر رہے ہیں، اچھا پرفارم کر رہے ہیں، لیکن ان کی اپنی ہیلتھ جو ہے ایک دم سے انہیں پتہ لگتا ہے کہ ہم تو بالکل ختم ہو چکے ہیں. اب وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ کا وہ لائف سٹائل ہے جس میں آپ نہ تو اپنی باڈی کو موو کر رہے ہیں، نہ آپ اپنے برین کو بریک دے رہے ہیں. یعنی آپ کا برین ایک مستقل مصروفیت کے اندر ہے. بظاہر مصروفیت اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن آپ اوورلی اوکوپائڈ ہیں تو آپ کے برین کو کوئی بریک نہیں ملتی. اب برین بریکس کیا ہیں؟ برین بریکس بیسیکلی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں. ہم گھروں میں لوڈو کھیلتے تھے، یا ابھی بھی اگر آپ لوڈو کھیلیں، انڈور ایکٹیویٹیز جو ہیں، تو آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ جب آپ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ کا دھیان کس چیز پہ ہوتا ہے؟ کبھی آپ سوچتے ہیں اس دوران میں آپ کو خیال نہیں آتا کہ آپ کی خالہ نے کیا کہا تھا، آفس پہ کیا مسئلہ ہو گیا تھا،
کسی سے لڑائی ہے کیا ہے, آپ کا دھیان سب کا سب اس گیم کے اندر انوالوڈ ہوتا ہے کہ ابھی بس اگر میرا چھکا کب آئے گا, ہاں میرا چھکا کب آئے گا, کوئی گوٹی میری ماری گئی, چھکے کا فائدہ نہیں رہتا. یعنی آپ اسی ساری ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں, وہ برین بریک ہے ایکچولی. اسی طرح سے جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, واک کرتے ہیں یا آپ رننگ کرتے ہیں تو اس میں بھی فرق ہے, ٹھیک ہے. اب جب واک کریں تو واک آپ کو پیس دے گا, سکون دے گا, لیکن اگر آپ ایکچوئل برین بریک چاہتے ہیں جس میں آپ کے ذہن میں کوئی سوچ نہ آئے تو پھر آپ کو رننگ کرنی ہے, پھر آپ کو کارڈیو کرنی ہے, کیونکہ جب آپ واک کر رہے ہوتے ہیں تو آپ پیسفلی بہت ساری چیزوں کو سوچ رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کی کریٹیو سکلز کو انہانس کرنے کے لیے بہت اچھی ہے. کیا بات. لیکن اگر آپ نے برین بریک لینی ہے دین یو ہیو ٹو رن, یو ہیو ٹو جمپ, کیونکہ اس ٹائم پہ آپ کے دماغ میں کیا ہوتا ہے, ہائے میں کسی طرح اپنا سانس بحال کر لوں, میں کہیں گر تو نہیں جاؤں گا, میرا سانس واپس آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا. اس وقت آپ کے دماغ میں کوئی ایکس وائی زی سوچ نہیں آ رہی ہوتی. ایکچولی دیٹس دا برین. کاشف صاحب سے بھی میں پوچھنا چاہوں گی, دیکھیں جب ہم بچپن میں سانپ سیڑھی کھیلتے تھے, ہم بچپن سے اس بات پہ ہوشیار رہتے تھے, ٹینشن رہتے تھے, اویئر رہتے تھے, اوئے ہوئے ہم سانپ کے منہ میں نہ آ جائیں, ٹینشن ہوتی تھی نا. اور کبھی 99 پہ جا کے اگر ہم سانپ کے منہ میں آتے ہیں اور اس کے بعد وہ ہمیں جا کے سیدھا 4 نمبر پہ لا کے گراتا ہے, کچھ تو نہ ٹراما ہوتا ہے کہ یار یہ لوگ تو آگے نکل گئے. اب اچھا دوسرے کے لیے ہم دعا بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم یہ نیچے گریں جا کے, اس کے یہ بھی سانپ کے منہ میں ہے. یہ فطرت چل رہی ہے بچپن سے ہی, چاہے گیم ہو چاہے کچھ بھی ہو. اب بھی یہ دور آ گیا. اب ایسے ایسی گیدرنگز میں دوست آپ کو ملتے ہیں جو آپ کو ڈس رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے آپ کو ڈس رہے ہیں اور آپ کے نا مطلب ناکامی کی, آپ کے کھڈے میں گرنے کی دعائیں بھی کر رہے ہیں, مگر پھر بھی آپ ان کے بیچ میں بیٹھتے ہیں. وہ آپ کے گھر کے راز آپ کی ٹو نکال کے تو آپ کو بدنام بھی کر رہے ہوتے ہیں زمانے میں, ٹھیک ہے, مگر اس کے باوجود ہم ان کے بیچ میں بیٹھتے ہیں, انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, ان میں بیٹھ کے شغل کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی تو اب ایسی گیدرنگ ہم نے کیوں چوز کر لی؟ اب ہماری نا بڑی کمرشل قسم کی گیدرنگ ہو گئی ہے. ہماری ہر چیز کے اندر ہمیں فائدہ ڈھونڈنے کی عادت ہو گئی ہے. ہر ریلیشن ہمیں فائدہ دیتا ہوا نظر آئے گا تو ہمارا ریلیشن ہے, ورنہ ریلیشن ہی کوئی نہیں. مطلب نہ باپ نہ بھیا, سب سے بڑا روپیہ. جی ہاں. تو بلکہ میں تو ایک صاحب سے دیکھا, انہوں نے کہا یہ کیسا میرا رشتہ دار ہے, اس سے مجھے کبھی فائدہ ہی نہیں ہوا, مطلب پیسوں کے حساب سے. تو یہ اب جب لوگ اس طرح سے دیکھیں گے تو یہ تو بالکل اور بات ہو جائے گی. جبکہ فیملی جو ہے یہ ایک اور طرح کی مورل سپورٹ ہوتی ہے آپ کے ساتھ, اور جو بڑے بیٹھ کے آپس میں فیصلے کیا کرتے تھے یا بڑوں کے پاس بچوں کا بیٹھنا, وہ ایک بڑی لرننگ ہوا کرتی تھی. اب چونکہ ہم خود ہی اب اس جگہ پہ نہیں بیٹھے ہوئے کہ ہم ایسی باتیں کریں اور بچے بیٹھ کے ہمارے پاس کوئی بات سنیں, تو ہم بھی اپنے کمرشلزم میں مصروف ہیں, تو بچے اپنی عیاشیوں میں مصروف ہیں. تو واصف صاحب کے تھوڑے سے ایگزامپل میں جاؤں گی یہاں پہ ضرور دیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں, فیملی میں, گھر پہ بچوں کے ساتھ لائف سٹائل چینجز کے لیے اس زمانے میں کیا کیا. کیونکہ دیکھیں ہر دور کی الگ بات ہوتی ہے, ہر گھر کی الگ کہانی ہوتی ہے. اسی طرح واصف صاحب نے کس طریقے سے اپنے گھر کی چیزوں کو کنٹرول کیا کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ جا کے غلط صحبتوں میں نہیں بیٹھے, اگر بیٹھے تو ان کو بچایا کیسے, ٹھیک ہے نا. اچھا برا تو ہر جگہ آپ کو فیس کرنا ہے, تو وہ لائف سٹائل چینج کا جو ہے نا ادھر بھی ہم ذکر کریں. دیکھیں اس دور میں یہ نہیں کہ برائی نہیں ہوتی تھی. بریک کے بعد بتائیں چلیں کھل کے. ہاں مگر میں نے پوری واصف صاحب کی, آپ بھلے کہانی الیبریٹ کریں, اپنے ساتھ کریں, اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کریں, مگر بتائیں صحبت کے بارے میں, کیونکہ یہی وہ صحبت ہے جو ہمیں کچرا کر رہی ہے. ہمارے بچوں کی نسل مطلب اگر دیکھا جائے تو وہ پتہ نہیں کدھر جا رہی ہے. ہم آگے جتنی بھی پیڑھی ہے وہ پتہ نہیں کدھر جا رہی ہے. اب تو گجو ماتا بھی نہیں جا رہی ہے, کہیں اور نہیں جا رہی. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اچھا جی, ہم بات کریں گے واصف علی واصف صاحب جو تھے, ان کی طرز زندگی ذرا اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کیسے لائف سٹائل چینجز جو ہیں ہم اپنی زندگی میں اب نوجوان نسل جو ہے وہ کر سکتی ہے. دیکھیں ایک تو انہوں نے نا بہت اچھا جو کام کیا ہے کہ حالانکہ مصروفیت بے بہا مصروفیت تھی سرکار ویس صاحب کی, صبح سے لے کر, صبح فجر سے لے کر رات کتنے بجے رات انہیں نہیں پتہ ہوتا تھا, لیکن ایک چیز ان کو نا بڑی کانسٹنٹ تھی ان کی کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ انٹیکٹ تھے. میں نے کہیں بھی جانا ہے تو میں دوست کے گھر جا رہا ہوں تو مجھے کہیں گے کب جا رہے ہو, میں اب جا رہا ہوں, کتنے بجے آؤ گے. اگر میں اس وقت سے 10 منٹ لیٹ ہوا ہوں نا تو والد صاحب گیٹ پہ کھڑے ہوتے. اچھا سخت تھے؟ سخت نہیں تھے, لیکن کہتے تھے نظم و ضبط سے بس چلتے جاؤ, بتا کے جا رہے ہو
کہاں جا رہے ہو؟ میں فلاں دوست کے گھر ہوں, نمبر ان کے پاس ہے. میں کیا کرنے, میں کھیلنے جا رہا ہوں. جی کھیلنے جاؤ, ٹھیک ہے, 2 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد, اب 2 سے 2.5 گھنٹے ہونے دینے انہوں نے. تو وہ گیٹ پہ کے کھڑے ہوئے تھے. پھر مجھے احساس ہوتا تھا کہ اچھا اب وہ گیٹ پہ کھڑے ہوں گے تو مجھے پہنچنا چاہیے. اور واقعی وہ گیٹ پہ کھڑے میرا انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ میں لیٹ کیوں آیا ہوں. موبائل کا دور نہیں تھا جی وہ والا. توجہ, اپنے گھر کی توجہ بہت ضروری ہے. آپ آنکھ اوجھل نہیں کر سکتے اپنے گھر والوں سے کہ وہ یہ دیکھیں. اب باہر کی دنیا میں چلے جائیں تو وہی کپڑے پہنیں گے جیسے وہ پہنتے ہیں. آپ اگر اپنے کپڑے وہاں جا کے پہنیں گے تو وہ کہیں گے یہ کیا نمونہ سے پھر رہے ہیں یہاں پر. وہ کہتے ہیں ان روم ایز رومنز ڈو ان روم ایز رومنز ڈو, جیسا کر رہے ہیں ویسا آپ بھی کریں. اب جیسے قطر کی آپ کو میں مثال دوں کہ فٹ بال وہاں میچ ہوا, ورلڈ کپ ہوا, تو انہوں نے واضح طور پہ ایک پالیسی دے دی کہ بھئی آپ جو مرضی کپڑے پہنتے ہیں لیکن ہمارے ملک میں آپ نے یہ لمٹ سے زیادہ کپڑے جو ہے نا اپنے احتیاط میں رکھنے ہیں. ہم آپ کو جو ہے نا یہ نہیں کرنے دیں گے اور اس کو ہم اوفینس سمجھیں گے کہ آپ نے ہماری ہیریٹیج اور ہماری ٹریٹری کو آپ نے تباہ کرنے کی کوشش کی. تو لوگوں نے فالو کیا اس کو. آپ فالو اگر انٹیکٹ نہیں ہے اپنے لوگوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ, تو پھر آپ ان کو سمجھائیں گے کیسے, وہ آپ کی بات کے اوپر مانیں گے کیسے. ہمیں لیٹسٹ ترین گیجٹس بھی ملے اس دور کے جو ہوا کرتے تھے. میں ان لوگوں میں ہوں جب شروع کے کمپیوٹرز آئے اور میرے پاس کمپیوٹر ہوتا تھا تو کمپیوٹرز میں نے رکھے, اعلیٰ ترین کپڑے, مائیکل جیکسن والے جوتے اس وقت ہوا کرتے تھے, میں نے وہ لے لیتا تھا ان سے جا کے ضد جیسے میں سوچ رہی ہوں کہ جب آپ مائیکل جیکسن والے جوتے پہنتے ہوں گے تو کیسے لگتے ہوں گے. نہیں اس وقت بوائے تھا, میں بوائے. I'm just imagining. کیا باتیں بتا رہے ہیں مجھے, ہیں یقین تو آ نہیں رہا مجھے, مگر واہ. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ سرکار نے ہمیں جو جدید چیزیں تھیں نا ان سب سے تھرو کروایا ہے, لیکن ہر چیز نا اپنے ایک ڈیکورم کے اندر رکھی ہے. کپڑے جو ہے نا بالکل ہی کوئی واہیات نہیں پہننے دیے, ایک ڈیکورم کے ساتھ ساتھ چیزوں کو کہ بھئی اگر یہ بڑوں میں بیٹھے بہتر نظر آئے. اب میرے بچے ہیں نا جی, تو ان کو بڑا شوق ہے وہ ایسے ایسے گفے سے بال رکھنے کا نا, کنگھی نہیں کرتے, نہا کے کنگھی نہیں کریں گے. میرے سے نا بڑی جھاڑ پڑتی ہے ان کو, یار کنگھی تو کر کے آئے گا خدا کے. کہتے بابا آپ کے ساتھ جائیں گے نا کنگھی کر لیں گے, گھر میں تو میں سے. تو ٹھیک ہے الحمدللہ, آپ کم از کم کمیونیکیشن میں ہیں ان کے ساتھ, جہاں پہ بگاڑ محسوس کرے. اگر آپ کمیونیکیشن میں نہیں, پھر آپ چیخیں مارتے رہیں جو مرضی کرتے رہیں, مطلب کنیکشن نہیں توڑنا چاہیے, کنیکشن نہیں توڑنا آپ نے.